وقال الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله بن سلام المقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يعرف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزق الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهن جبريل آنفا أما أول أشراط الساعة فما ينتشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة قند قوتهم وإذا ذوق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله یا رسول اللہ ان اليہود قوم بہت وانہم ان یعلموا باسلامی من قبل ان تسألهم یبعثوننی فجاءت اليهود وقال أي رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال أرأيتم أن سليمان عبد الله بن سلام قال أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا سرنا وابن سرنا فانتقصوه قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله رواه البخاري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں پاک پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. ہم سب کا مالک و خالق ہے جس کے احسان و انعام ہم سب پر بے شمار بے حساب ہیں. ہر قسم کے درود و سلام رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم مکی سرکار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ روح ہدا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے اتباع کرنے والوں کو پر بے شمار بے حساب نازل ہو. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماہ نور شریف کی
5 تاریخ ہے اور 12 ربیع الاول شریف یعنی جشن ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز جمعہ 5 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی ہم سب بڑی دھوم دھام کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ عالم اسلام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب پیغمبر عالم تشریف لائے، موسم کائنات تشریف لائے، آمنہ جلال تشریف لائے، دونوں عالم کے سردار تشریف لائے، مالک و مختار تشریف لائے۔ دنیا یوں کر رہی تھی، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے آنے سے سارا عالم جگمگایا، نور والا آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم کو جگمگایا، سارے عالم کو جگمگایا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر لوگوں میں پھیلی، لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی جو آخر میں جن کو آنا ہے وہ آ گئے، بلکہ ایک یہودی جس شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشارت ہوئی، ایک یہودی کو پتہ چلا تو مکہ شریف میں آ کر کے وہ لوگوں کو پتہ لگا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جو آخری نبی آنا تھے وہ آج کی شب میں پیدا ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ جان نہیں رہے تھے، مگر وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا، پتہ لگاتا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پہلے سے یہ پڑھ رکھا تھا کہ ان کے جشانے پر، دوسرے مبارک پر مہر نبوت کی شکل میں بالوں کے تم اچھے ہوں۔ آج یہ مکے میں آیا، لوگوں نے بتایا کہ اب یہ پتہ لگاتا پھر رہا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں بتایا گیا کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب جب پتہ لگاتے لگاتے جناب عبد المطلب کے گھر میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں دادا عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہمیں وہ بچہ دکھائیے۔
جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور دیکھا اور وہ جو آپ کے اوپر تھی تو اس نے پکار کر کے کہا نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر کے آیا ہے، سارے عالم میں جس کا نور تھا۔ اور پھر وہیں سے کہتا ہوا نکلا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری نبی یہودیوں میں آیا، مگر نہیں، قریشیوں تمہیں مبارک ہو، قریشیوں تمہیں مدعا یہ سنایا جا رہا ہے کہ آخری نبی جو پیدا ہونے والا تھا وہ آپ کے قبیلے عبد المطلب کے گھر سے پیدا ہو گیا ہے، حضرت آمنہ کے رسول پاک سے پیدا ہوا۔ کون شہر مکہ شروع ہو آیا ہے جس کے آنے سے سارا عالم جگمگایا ہے، اور ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، غلامانہ انداز میں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے ممکوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے ممکوں کے گزارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بیدان ہی گر جائیے بازار نبی میں، بیدان ہی گر جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سورے میں خطارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے۔ جب آج ہم نے دیکھا جلوس نکالا جا رہا ہے، اس میں ڈی جے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، پاکیزہ نبی کا پاکیزہ کیے، مسلمانوں پاکیزہ انداز سے نکالو، اسلام میں کوئی سم اور کوئی جو ہے آواز اگر دی گئی ہے اہمیت تو وہ دف کی دی گئی، دف آپ بجا سکتے، اس کے علاوہ نہ ڈھول نہ چکارا نہ اور دوسری آواز ہے۔ ہاں میرے بھائی مدینے میں جب پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال دف بجا کے کیا، تو آپ اپنے جلوس میں تب بجاتے ہوئے جائیے، وہ درست ہے جائز ہے، مگر یہ تمام چیزیں پاکیزہ نبی کا پاکیزہ جلوس آپ نکال رہے ہیں تو پاکیزہ انداز، نہ شور نہ غل نہ ہنگامہ، نہ کسی قسم کی کسی کو اذیت، نہ کسی قسم کی کسی کو تکلیف، بلکہ دنیا کو آپ کے جلوس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہی تو شانتی کے لوگ ہیں، یہی تو ہم کو پیغام دے رہے ہیں، یہی تو استقبال والے ہیں جن کے آگے سے پوری دنیا میں باہر ابتدا والے ہم نے تو پیغام ان سے جن کا ابھی کا پیغام پورے جہان میں ایسے پہنچا کہ کائنات میں ہم نے شانتی برپا ہو۔ میرے نبی مدینہ شریف میں پہنچے، ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے جن کا نام عبداللہ بن سلام، ان کو پتہ چلا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب ظاہر بات ہے بہت بڑا عالم ہے، اب وہ کتابوں میں پہلے سے پڑھ رکھے، اب انہیں جب جائیں گے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اپنے سے قابل سمجھتا ہے، اپنے سے بڑا سمجھتا ہے تو عاجزانہ انداز میں کچھ نہ کچھ اپنا سوال رکھتا ہے، اس کی قابلیت، اس کے بارے میں جو انسان کو گمان ہوتا ہے
اس کے قول سے، اس کے دل سے، اس کے علم سے، اس کے تقوی سے، اس کے درجات و مراتب سے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کس حالت میں حاضر ہوئے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو عبداللہ بن سلام کے کھجوروں کے باغ تھے، اس باغ میں آپ کھجور تھے، اور خبر ملی تو کھجور توڑنے والے یا اور بھی چیز اپنے اعتبار سے جھولا سامنے باندھ لیتے ہیں، اسی میں ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ انہی کھجوروں کو ڈال رہے تھے اپنے تھیلے میں، اور جب خبر پہنچی تو انہی کھجوروں کے ساتھ اپنے باپ سے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضور کو علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تو میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ وہ 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں آپ یہودی ہو کر کے آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں گا، اللہ کی بیانیت کو تسلیم کر لوں گا۔ عبداللہ بن سلام نے میرے نبی سے سب سے پہلے 3 بڑے سوال تھے۔ ایک سوال عبداللہ بن سلام نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہو؟ جب قیامت آئے گی تو ایک دم سے تو آ نہیں جائے گی، وہ نشانی سب سے پہلے کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ قیامت کی آواز ہے یا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ یا رسول اللہ وہ نشانی آپ بتا دیجیے۔ دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ جنتی جنت میں پہنچیں گے تو ان کا استقبال کس کھانے سے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ان کو کھانے کو کیا دیا۔ تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ مضبوط سوال ہے، اس کا جواب آج کل کی دنیا میں اگر پہلے نبی پہلے جواب نہ دے دیتے تو اللہ کون باتیں کر دیتے کہ نبی کا علم کم ہے، ہمارے جو ہے ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کی ہے جس کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پہلے سوال دیا گیا، میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کو اس کا جواب دے دیا تاکہ پتا چل جائے دنیا والوں کو جب دنیا میں سب سے بڑی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم دیا ہے کہ بڑے اور بڑے شانشدہ ان کے آگے سامنے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ باپ کی شکل پر تو پیدا ہوتا ہے، ماں کی شکل پر تو پیدا ہوتا ہے۔ آج 15 سال ہم آپ جشن منانے جا رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اتنی ترقی پہ تب نہیں تھی، مگر اتنی سال پہلے اس چیز کے سوال کا جواب اس آن میں ہے۔ یہ 3 سوال عبداللہ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا ٹائم بنا، لوگ نماز پڑھیے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد رسولہ۔ اللہ میرا رب دین، میرا اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اللہ اسی کو زندگی، اسی کا موقع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔